ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج یتیم امام حسن علیہ السلام شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی مجلس اعزا ہے، لہذا مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں توسل کے لیے سبط اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. ماشاءاللہ اور مل کے یا وجیہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. نعرہ صلوات. ایک شخص آیا مولا کے پاس،
5वें امام سے یہ روایت ہے، امام نے کہا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد۔ امام نے کہا بما تکنا بھی، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کبھی گھریلو نام کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کل پڑھ چکا ہوں، نام تھا علی، ماں نے نام رکھا حیدر۔ تو امام نے پوچھا مسمک، تیرا نام کیا؟ اس نے کہا محمد۔ بما تکنا بھی، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ اب ہمارے ہاں بسا اوقات نام بگاڑ بھی دیتے ہیں، کسی کا نام جعفر بھائی ہے، اس کو پپو بھائی کہیں گے گھر میں مثلا، تو گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ اکبر، کہ نام میرا محمد ہے، گھر میں علی سے پکارتے ہیں۔ ابھی میں ایک عظمت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم جوش ولا کے ساتھ کچھ بات کو آغاز کریں، کہ نام میرا محمد ہے، بما تکنا بھی، کس نام سے پکارتے ہیں؟ کہ علی۔ عجب جواب دیا امام نے۔ امام نے کہا چونکہ تیرا نام محمد ہے اور تجھے بولتے علی ہیں، لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ صرف یا علی کہنا، یا علی، ہاں شیطان کو دور کرنے کے لیے۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یا علی کہنے سے ہمارے ایمان کی تازگی بھی ہے۔ یعنی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو امام نے کہا کہ چونکہ تو نے محمد تیرا نام ہے اور تجھے پکارتے علی سے ہیں، لہٰذا تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب نام علی جو ہے نا، وہ چلتی پھرتی اعوذ باللہ ہے من الشیطان الرجیم۔ ہائے ہائے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ یعنی یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو، یا علی کہہ دو۔ یا علی، شیطان خود ہی دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم ظاہر ہے کہ ایک جو بحر بے کراں ہے مولا کائنات کے ان فضائل کا کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ذکر فرمایا، تو اس میں سے ہم ایک شجاعت پہ بات کر رہے تھے، ہماری گفتگو تھی جتنا ہماری بساط میں تھا کہ ہم قدم بقدم آگے بڑھیں اور مولا علیہ السلام کی کچھ جنگوں کا ذکر یا اس کے پس منظر کا بھی ذکر کریں، جو عام طور پر پس منظر نہیں معلوم ہوتا، تو میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہم نے ذکر کیا ہے بدر کا، ہم نے ذکر کیا ہے احد کا، ہم نے ذکر کیا ہے خندق کا، ہم نے ذکر کیا ہے خیبر کا، ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تبوک کا بھی۔ پھر ایک وقفہ آیا کہ جب علی بن ابی طالب کا کم سے کم تشیع کے مطابق حق غصب کر لیا گیا، اور پھر ایک وقفہ آیا 25 سال کا، کہ پھر علی اس 25 سال کے بعد وہ مولا علیہ السلام نے 25 سال کیسے گزارے، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیے تو وہاں پر مسجد علی ہے۔ مسجد اگرچہ کہ وہ پہلے تو خیر بالکل ہی بند تھی، لیکن اب کسی حد تک انہوں نے اس کو تھوڑا سا کھولا ہے تاکہ لوگ جا کے نماز پڑھ سکیں، ایک خاص وقت میں کھلتی ہے وہ۔ اس کی میں نے ابھی تقریباً 1 مہینے پہلے زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ رسول اللہ کے زمانے کا جو مدینہ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، رسول اللہ کے زمانے کا پورا مدینہ وہ آج کی مسجد نبوی کی پوری باؤنڈری کے اندر ہے۔ رسول کے جو زمانے کا مدینہ تھا نا، کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے۔ آج کی مسجد نبوی کی جتنی باؤنڈری ہے، اندر کی مسجد اور پورا اس کا احاطہ، اس کے اندر رسول اللہ کے زمانے کا پورا مدینہ ہے۔ یعنی اس میں گلیاں بھی، دکانیں بھی، بازار بھی، جو کچھ تھا وہ اس کے اندر تھا۔ ہاں ظاہر ہے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بالکل اوپن گراؤنڈ ہو تو وہاں چلنا آسان ہے، وہاں فوراً پہنچ جائیں گے، لیکن جہاں گھر ہوں، جہاں گلیاں ہوں، جہاں بازار ہوں، جہاں کچھ میلے لگتے ہوں، تو یہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا۔ یہاں پر کچھ ایسے تھے کہ جہاں پر کچھ زراعت بھی تھوڑی بہت کرتے تھے لوگ کسی علاقے میں، کسی چھوٹی سی جگہ پر، تو وہاں سے گزرنا۔ تو آج کے زمانے کا جو مسجد نبی کا احاطہ ہے، اس میں مدینہ تو ہے پورا، لیکن اس میں چلنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ آج ہے کہ آپ ایک جگہ سے کراس کریں دوسری جگہ چلیں 10 منٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ تو آپ نے تھوڑا سا گھوم پھر کر ادھر ادھر سے جانا ہوگا، تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کراس کرنا چاہیں تو آپ آرام سے اس زمانے میں بھی 40 سے 45 منٹ میں کراس کر لیں گے، پورا مدینہ ختم، اتنا سا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟
اس لیے کہ آج مسجد نبوی کے احاطے کے باہر تھوڑا سا چل کے جائیں تو ایک مسجد علی ہے. مولا نے 25 سال کہاں گزارے ہیں؟ مولا پر جو ظلم ہوا اس کے بعد تو پھر مولا نے ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ چھوڑ دیا تھا. چھوڑ دیا علی نے مدینہ، جب انہیں قدر ہی نہیں ہے، یہ لائق ہی نہیں ہے، یہ قابلیت ہی نہیں رکھتے، لیاقت ہی نہیں رکھتے کہ علی ان کا حاکم ہو، علی ان کا امام. علی نے چھوڑ دیا مدینہ. اور پھر مولا نے جو سوال ہوتا کہ 25 سال تک کیا کیا؟ 25 سال تک خالی خاموش بیٹھے رہے؟ نہیں، امامت خاموش تھوڑی رہ سکتی ہے کبھی. تو اب جب یہ علم کو لینے کو تیار نہیں، کتنے ہی انگریز مفکرین نے بعد میں لکھا ہے، توجہ چاہتا ہوں آج ایک اہم موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں، کتنے انگریز مفکرین نے لکھا ہے کہ کاش دنیا علی کو منبر پر آنے دیتی تو وہ علم کی اتنی دنیائیں تخلیق فرما کے جاتے کہ قیامت تک کے لیے انسانیت اس پہ غور کرتی رہتی. اور علی کے علم کا خزانہ وہ جو دنیا کو عطا کر کے جاتے وہ بھی نہ ختم ہوتا. جو خود علی کے سینے میں ہے وہ تو اللہ کا علم ہے. یہ خود میرے مولا نے فرمایا ہے. اللہ کے علم کا اظہار ہے یا قرآن میں یا علی بن ابی طالب کی زبان مطہر سے جو انہیں رسول اللہ سے ملا ہے. میرے مولا نے کیا نہیں فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے سکھلایا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. اس کی گہرائی کو آپ سمجھیں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. پتہ ہے اس کی گہرائی کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. رسول اللہ نے مجھے ایسے سکھلایا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. سوال، مثلا کیا چیل وہ کبوتر کو دانا کھلا سکتی ہے؟ نہیں. کیا کوہ جو ہے چڑیا کو دانا کھلا سکتا ہے؟ نہیں. جب جنس الگ الگ ہو تو دانا نہیں کھلا سکتے. ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہنے لگا ہوں. ایک مل کے سلوات بھیجو، محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ پہ محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ ایک ہے. صحیح جی. اور مجھے اندازہ ہے ماشاءاللہ آپ کا جو جوش ولا ہے اس مجلس کا تو خاصہ ہی رہا ہے کہ لمحہ بلمحہ نعرہ حیدری اور یا علی لگتا رہتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کی بھی ایک سیر آپ تک پہنچے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی باری آئے گی. لیکن اس کو آپ سنیے ابھی کہ جب مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جنس اتنی مشترک ہے محمد و علی کی. یہ ہے کہ جو حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سارے انسانوں کو الگ الگ درختوں سے خلق کیا، مجھ اور علی کو ایک درخت، انا و علی من شجر واحد، ایک درخت ہے، ایک ہی جنس ہے، یو علی ایک ہے. اور مولا نے دوسری جنسیات کی مثال نہیں دی. وہ بھی کھاتی ہیں کھانا لیکن وہ ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے، پھر وہ دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو. یہ مثال نہیں دی چونکہ وہ جو کھا رہی ہیں وہ بدل کے پھر اپنے بچوں کو ملتا ہے. پرندہ جیسے لیتا ہے نا بالکل ویسے ہی دیتا. جیسے رسول وحی پروردگار کو لے رہے تھے نا اپنے سینے میں، ویسے ہی بالکل دے رہے تھے. جی یہ خود مولا کائنات نے فرمایا کہ کنت فی حرا، میں رسول اللہ کے ساتھ حرا میں ہوتا تھا. دیکھیں علی اور رسول میں 30 سال کا فرق ہے. میں نے اس کی وجہ آپ کو بتا دی ہے پہلے. 30 سال کا فرق ہے. اب 30 سال کا فرق ہے جنہیں رسول اللہ پر جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ کتنے سال کے؟ 40 سال کے. اور مولا علی کتنے سال کے؟ 10 سال کے. یوزولی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک 40 سال کا کوئی فرد ہو جو اپنے کسی اہم ترین مشن پر ہو تو 10 سال کا بچہ ساتھ ساتھ ہو. فطرت سے ذرا سمجھیے گا اس بات کو. کسی اور کو چھوڑ دیں، آپ اپنے آفس کا کام کر رہے ہیں، آپ کسی کام میں مشغول ہیں جو بڑا اہم کام ہے، آپ کا اپنا بچہ آ گیا، آپ کہیں گے بس کو لے کے جاؤ، میں کام کر رہا ہوں. چونکہ آپ کسی اہم مشن پر ہیں، کسی اہم کام میں ہیں، آپ کہیں گے جناب نہیں ابھی، اس لیے کہ جو بچہ ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق ہے. یہ کون سا 10 سال کا بچہ ہے کہ جس کی سمجھ رسول کے 40 سال جیسی ہے؟ کیا کہنے اب بس جب موقع ملتا ہے ایک ایک نعرہ حیدری لگاتے رہنا تاکہ بات بھی چلتی رہے اور یہ نہ ہو کہ پھر بات بہت زیادہ طول پکڑ جائے وقت کی تنگی کی وجہ سے. ایک ایک نعرہ حیدری ساتھ ساتھ لگاتے رہیے گا. پھر ایک موقع دوں گا انشاءاللہ، پھر سب مل کے حیدر کریں گے. تو ایک 10 سال کا بچہ ایک 40 سال کے شخص کے ساتھ ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے.
رسول حضرت ابو طالب سے نہیں کہتے کہ ذرا لے جائیے اپنے بچے کو؟ ہائے 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 ہائے، جی جی لے جائیے اپنے بچے کو. نا 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 نا، اس لیے کہ حضور جانتے ہیں یہ میرا وہ نفس ہے ابو طالب کا بیٹا. اور حضور نے اپنا بھائی بھی کہا، اخی بھی کہا، وہ اپنے امی بھی کہا، یعنی ایک ہی نور ہے. اور دونوں پلے ہیں ابو طالب کی گود میں. دونوں شفاعت کریں گے میدان محشر میں. حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے. خود رسول اللہ کا بیان ہے، میں نے جانا ہے خلافت تک مولا کی، رسول اللہ کا بیان ہے کہ یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. الا انک لست بنبی، تم فقط نبی نہیں ہو بلکہ تم وزیر ہو میرے، لیکن تم سنتے وہی ہو کہ جو میں سنتا ہوں، تم دیکھتے وہی ہو کہ جو میں دیکھتا ہوں. تو جب خود مولا کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو میں حرا میں تھا. پہلی وحی نازل ہوئی ہے 5 آیتیں نا سورہ علق کی، پتہ ہے سب کو پتہ ہے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. ان 5 آیتوں میں 5 لفظ ایسے ہیں کہ جو 2 مرتبہ ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں، اقرا پہلا لفظ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا ایک لفظ، پہلا لفظ. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. رب یعنی تربیت کرنے والا. 2 تربیتیں ہو گئیں، ساتھ ہیں میرے؟ میں کچھ کہنے لگا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 خلقتیں ہو گئیں، ساتھ ہیں میرے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 انسان ہو گئے. دیکھو قرآن سے سمجھا رہا ہوں میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 اقرا، 2 ربکا، 2 خلق، 2 انسان، 2 علمہ. اردو میں ترجمہ کر دوں، 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 تخلیقیں، 2 تعلیمیں، 2 انسان. یہ محمد کے ساتھ دوسرا کون تھا جب وحی نازل ہو رہی؟ اللہ یو علی ہے میرے ساتھ آپ. تو وہ علم علی جبر ابی طالب. یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ اس لیے کہ اب زمانہ ڈیزرو نہیں کرتا علی کے علم کو. جو زمانہ علی کو چھوڑ کر یزید کے باپ کو حاکم مان لے، اس کی یہ اوقات ہے کہ علی اس کے سامنے ممبر پر بیٹھ کے کوئی خطبہ دیں اور اپنا علم بتائے. تم ڈیزرو نہیں کرتے. خدا کی قسم اگر علی کسی اور مذہب میں ہوتے نا تو وہ ایسے قدر کرتے علی ابن ابی طالب کی کہ زمانے کے سامنے پیش کرتے کہ ہمارے پاس وہ رہبر، وہ امام، وہ حاکم، وہ رہنما ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور مسلمان یہ سمجھیں کہ جناب باقیوں کے ساتھ بس علی کو بھی اسی ترتیب میں ردیف میں لکھ دو. 40 سال بت پرست رہنے والا بھی وہیں، اور جی ہائے 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 یہ انصاف نہیں کیا.
زمانے نے انصاف نہیں کیا، مسلمانوں نے انصاف نہیں کیا. تو اب مولا کائنات کا جب حق خلافت غصب کر لیا گیا ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے. علی ابن علیہ السلام اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بات کی قدر نہیں ہے. تو مولا کائنات نے وہ قرآن پیش کیا نا، کوئی نیا قرآن نہیں تھا علی جنہوں نے پیش کیا. شیعوں کا کوئی نیا قرآن نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جو قرآن، لیکن وہ قرآن علی نے پیش کیا ہے اس طرح سے کہ جو ترتیب نزول میں ہے. وہ قرآن اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے. وہ علی نے لکھ کے پیش کیا. اگر اس قرآن کو لے لیتے تو مشکل یہ ہوتی کہ پھر تو جی، کیونکہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو پھر تو علی علی ہوتا، قرآن قرآن بھی ہوتا، علی علی بھی ہوتا. تو وہ تو قرآن لینا نہیں انہیں، وہ قرآن نہیں لینا انہیں. تو وہ قرآن جب وہ مسترد کر دیا تو مولانا نے کہا کہ اب اس کو نہیں دیکھ سکو گے، اب قیامت میں دیکھو گے. قیامت سے مراد قیامت صغریٰ ہے، یعنی جب میرا بیٹا آئے گا نا وہ نیا قرآن کو نہیں لے کر آئے گا، وہ اپنے باپ کا قرآن، وہ قرآن کے جس میں ہر آیت کا شان نزول ہے، ہر آیت کے فضائل ہیں، ہر آیت کی تفسیر ہے، تعویل ہے، کون سا ناسخ، کون سا منسوخ، کون سا عام، کون سا خاص، کون سا مطلق، کون سا مقید. جی قرآن تو وہی قرآن ہے. جی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں وہ اپنی بکری کی فکر کریں کہ کون سے بارے. ہائے 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 ہائے. انگلش کا محاورہ ہے کہ جو شیشے کے گھر میں رہنے والے ہیں انہیں کسی اور کے گھر میں پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. ہم نے سنگ باری شروع کر دی نا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. جی تو ادب احترام سے چل رہے ہیں، تمیز سے چل رہے ہیں، تمیز سے چلتے رہیے. آپ کا اپنا دین، لکم دینکم ولی دین. آپ کے لیے آپ کا دین، آپ کے ہمارے تو وہی خالی دین ہے کہ جو علی سے ملا ہے. میں اور کیا، ہم تو اس کے علاوہ. تو اس لیے اب مولا کائنات نے پھر 25 سال کیا کیا؟ اب تو لوگ تو سننے کو تیار نہیں مولا کو، ممبر دینے کو تیار نہیں مولا کو. تو کیا کریں؟ علی امامت کا کام تھوڑی رکتا ہے. تو علی نے پھر اس زمانے میں وہ سوشل کام شروع کیا کہ اب علم تو نہیں لے رہے علی سے، لیکن اب علی زمینوں کو آباد کریں گے، اب کنوؤں کو کھودیں گے، اب غریبوں کی مدد کریں گے. اور اتنا انفاق کیا میرے مولا نے، اتنی زمینوں کو آباد کیا کہ اس کی اپنی ایک پوری مستقل تاریخ ہے. کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی پہلا سب سے پہلا کام معاشرے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ معرفت بڑھائیں، یعنی علم دیں. اگر اس کے لیے لوگ تیار نہ ہو تو دوسرا سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ آپ غربت کو ختم کریں. تو علی نے وہ ختم کرنا شروع کی. لہٰذا امیر المومنین کا جو انفاق ہے وہ دیکھیے گا، پھر امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان اسی وجہ سے. جی تو اس ترتیب میں آپ اس کو تصور فرمائیے گا. اور پھر مولا کائنات نے یہ کام بھی کیا کہ جو سلمان و ابو ذر اور ان جیسے اصحاب ہوتے تھے، جب دربار میں آتے تھے باہر سے لوگ پوچھنے کے لیے اور وہ نامراد ہو کر واپس جا رہے ہوتے تھے، تو سلمان کہتے تھے تم غلط در پر آ گئے ہو، چلو میرے ساتھ. تو باہر ایک مسجد علی ہے مدینہ کے بعد، جو رسول اللہ کے زمانے کے مدینہ کے باہر مسجد علی، وہاں مولا کائنات کا قیام تھا. اسی نام پر پہلے ایک مسجد بنائی گئی جو خیر اب تک باقی ہے وہ مسجد. یہ بات کیوں کہی؟ اصل بات اب شروع ہو رہی ہے. تیسری خلافت ختم ہو گئی. وہ کس طرح سے ختم ہوئی وہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. 49 ڈیز تک جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کے گھر کا محاصرہ رہا. کس نے کیا؟ علی نے تو نہیں کیا. کون تھے جو آئے تھے؟ کچھ لوگ آئے تھے جو ایجپٹ سے آئے تھے، مصر سے، کچھ کہیں سے آئے، وہ بصرہ سے آئے تھے. اور نہ کوئی کھانا پانی اندر جائے گا، نہ کوئی باہر سے آئے گا، اندر سے باہر آئے گا. صرف جب مولا کائنات کے علم امامت میں تو پہلے سے، لیکن جب علی کو یہ بتلائے گا تو صرف علی ابن ابی طالب تھے جو خلیفہ وقت کو پانی بھجوا رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی پر پانی بند نہیں ہو سکتا. تم چاہتے ہو کہ علی کی اقدار کا کہیں اور سے میں مقابلہ کروں اور کہیں اور سے لوں؟ مولا کائنات پانی بھجوا کے کچھ بھی کیسا بھی کوئی ہو پانی نہیں بند ہوگا. اور امام حسین علیہ السلام پانی لے کے جاتے تھے. سبحان اللہ، کہ کوئی پیاسا نہیں مارا جا سکتا. اور یہی کام علی نے پھر صفین میں بھی کیا. جی کہ جب انہوں نے پہلے پانی بند کیا اور پھر مولا کائنات نے خطبہ دیا، پھر علی کے لشکر نے اس فرات پر
جو صفین کا جو مقام ہے، اور آج کا جو دریا جو بہ رہا ہے وہ عراق سے بہتا ہوا شام تک جا رہا ہے، رقہ تک، وہاں پر جب امیر المومنین کے ہاتھ میں وہ آیا دریا، تو حاکم شام نے یہی کہا تھا عمرو ابن عاص سے کہ ہم نے پہلے کیوں پانی بند کیا، ابھی پانی نہیں دیں گے علی۔ عمرو ابن عاص نے کہا تھا کہ تم علی کو جانتے نہیں ہو پھر۔ بہرحال جو اس وقت خلیفہ تھا ان کو مار دیا گیا، لوگ آئے مولا کے پاس، یا علی اب آپ خلیفۃ المسلمین بن جائیے، اب آئیں باہر مدینہ سے باہر۔ علی نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا فینومینل لائن ہے یہ۔ مولا نے کہا تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں ایک بکری کی چھینک سے زیادہ حقیر ہے۔ سوائے اس کے کہ میں اس روئے زمین پر عدالت کو قائم کروں، ورنہ۔ اور پھر کہیں پر جملہ یہ ہے کہ مولا کائنات اپنی اس جوتی کو سی رہے تھے، اور وہاں ارشاد فرمایا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت، تم کیا مجھے خلیفہ بناؤ گے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ کیوں کہا مولا نے؟ اس لیے کہ اس خلافت پر باطل آیا حق آیا، یہ ایک بحث ہے، اب میں کیا کہوں۔ اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کے کسی اور کا قدم نہیں آیا تھا، ہاں، لہذا یہ جوتی زیادہ باعظمت ہے۔ مولا نے واپس بھیج دیا، انہوں نے کہا کہ اگر علی آپ نے خلافت کو قبول نہ کیا تو ہم حجت اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہم تو گئے تھے علی کے پاس، علی نے قبول نہ کیا۔ علی نے کہا تم میری لیے حجت وہاں کرو گے، حجت تو مجھے کرنی ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے۔ ہاں ہاں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کہیں گے کہ ہم گئے تھے علی کے پاس، علی نے قبول نہ کیا۔ مولا نے کہا اچھا حجت قبول کروانا چاہتے ہو، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے، اتنا فتنہ تھا، اتنی بغاوت تھی، بالکل اصل اسلام ایسے ختم ہو جاتا لڑ لڑ کے آپس میں، کچھ بھی نہ بچتا اگر علی نہ سنبھالتے تو۔ کہا یا علی اب آپ ہی ہیں جی، اور علی نے کہا کہ کل بیعت لوں گا، چلو۔ اور پھر اگلے دن مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی مسلمانوں سے۔ اس میں سے کچھ منزلوں کو آپ جانتے ہیں، مجھے جلدی سے آگے گزرنا ہے۔ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے ہیں، اور وہ ممبر جس کے 3 زینے ہیں، ہائے ہائے کیا کہنا علی کا، ہاں، کہ جس پر رسول اللہ بیٹھ کے پہلے زینے پر خطبہ دیتے ہیں، ان کے بعد جو آئے انہوں نے دوسرے زینے پر، اور اس کے بعد جو آئے انہوں نے تیسرے زینے پر، اور پھر جو ان کے بعد آئے تو ممبر بچا نہیں تھا، پھر زمین پر وہ آ گئے، اور اسی ترتیب کا اگر چوتھا آتا تو زمین کھود کے اندر ہی جاتا، پھر جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے۔ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے، اور پہلے پہ قدم رکھا اور دوسرے پہ قدم رکھا، اور جو الفاظ کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، میں کہتا جا رہا ہوں۔ اور پھر وہاں آ کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ ابھی علی نے کچھ کہا نہیں، اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے یہ چوتھی خلافت ہو، علی کی نگاہ میں بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے۔ سنتے جائیے گا، یو علی جمل پڑھنی ہے، میں آپ کے سامنے تمہید بنا رہا ہوں یہ، کیونکہ موضوع ہے بنیان مرصوص مولا علی کی جنگیں، تو میں نے جانا ہے جمل تک، لیکن جمل سمجھ میں نہ آتی اگر میں یہ نہ پڑھتا آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اور امیر المومنین تشریف لائے اور بیٹھے ممبر پر، اور جیسے ممبر پر بیٹھے تو اب چیمہ گویاں ہو رہی ہیں آپس میں۔ علی وہاں کیسے بیٹھ گئے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، تو اس وقت لسان اللہ ناطق کی زبان سے 2 فقرے جاری ہوئے خالی کہ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ۔ عربی اگر سمجھ سکو بڑی سادہ سی ہے لیکن بڑی بلیغ بھی ہے۔ ہم اس پروردگار کی، اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا، ہائے 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 ہائے، آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ اور پھر اس جوان سے کہا جس نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیسے بیٹھے، کہا ما ھذا العواد، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو 2 رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں۔ ہاں ہاں، تو اس پہ تعجب نہ کرنا کہ وہاں کیسے بیٹھا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، میں تو رسول اللہ کے قدموں میں شانوں پر اپنے قدم رکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس جیسے ہی یہ حکومت اسٹیبلش ہوئی، وہیں سے ایک اور فتنہ شروع ہوا کہ ہم تو ان خلیفہ کے قتل کا انتقام لیں گے۔ اچھا، اب 700 لوگ مصر سے آئے ہوئے ہیں، اور ایک اتنی زیادہ سازش ہوئی آپس میں اور بغاوت بھی ہوئی ہے، اس کی وجہ فائنینشل معاملات بھی ہیں۔ ایک خاص قبیلے کو بہت نوازا گیا،
اگر آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں 2-2 لاکھ دینار بزرگ صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے جو ان خلیفہ کے ساتھ ہوتے تھے. 2 لاکھ دینار. 2 لاکھ دینار کا مطلب آپ جانتے ہیں 200,000 گولڈ کوئنس. آج بھی شاید نہ ہو کسی کے پاس. اس زمانے میں لاکھ دینار, 100 کنیزیں, اور یہ تھا 1%, اور باقی 99% وہ اس فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے تھے. کیا وہ انہوں نے برداشت نہیں کیا؟ بعد میں جنہیں مارا ان کے لاشیں کو بھی کہاں پہلے دفنایا, وہ میں تفصیل تو پڑھ بھی نہیں سکتا یہاں پر کہ کیا کچھ ہوتا رہا. مسلمانوں کے قبرستان میں بھی کہاں اجازت ملی یا نہ ملی, اور پھر بعد میں کیا ہوا. تو ایسے شدید حالات ہیں. میرے ساتھ چلنا ذرا. ان میں دیکھیں, بہرحال میں تمام مسلمان بھائیوں کا احترام رکھتے ہوئے جو تاریخ ہے خالی وہ پڑھ رہا ہوں. بہرحال حضرت طلحہ, حضرت زبیر وہ آئے اور انہوں نے آ کر پہلے مولا کائنات پہ بیعت کی ہاتھ پہ, لیکن وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ علی ہمیں کہیں کا گورنر بنائیں گے. یہی وہ مشہور مکالمہ ہے کہ جب وہ آئے گفتگو کرنے کے لیے اور علی نے چراغ کو بجھایا. کہ یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہ اس لیے کہ یہ بیت المال سے ہے, تم پرسنل بات کرنے آئے ہو. اپنا چراغ روشن کیا. کہا آپ نے ہمیں تو کہیں کا گورنر بنایا نہیں. مولا کائنات نے کہا کہ میں نے جسے لائق سمجھا, جسے قابل سمجھا, اسے وہاں کا گورنر بنا دیا. کیونکہ مولا جب تشریف لائے تھے تو اسی خلافت کے جتنے بھی گورنر تھے, یمن کے, بصرہ کے, کوفہ کے, سب کو مولا نے پاسبل ہی نہیں تھا کہ اس کو جاری رکھتے, تو سب کو ڈسمس کر دیا تھا. اس کے بعد مولا نے اپنے اپنے گورنرز بھیجے تھے, جن کے نام بھی تاریخ میں بعض کو شہید بھی کر دیا گیا راستے میں. شہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے علی کے گورنروں کو. اور میں بہرحال اب اس گفتگو کو کہنے پہ مجبور ہوں کہ جمل میں جو تشریف لائیں وہ اس وقت مکہ میں تھی, اور جب وہ آ رہی تھی واپس اور پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک خلافت کا قتل ہو چکا ہے اور اب علی ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مدینہ آنا مناسب نہیں سمجھا, دوبارہ مکہ چلی گئیں. وہ وہاں پر یمن کا ایک گورنر تھا کہ جو تیسری خلافت میں, جس کا نام تھا یعلا ابن امیہ. اس کو مولا کائنات نے جب ڈسمس کیا تو اس نے بیت المال سے 60,000 دینار اور 600 اونٹ, جس میں سے ایک عسکر تھا, سب سے بڑا اونٹ وہی اونٹ تھا جمل میں, وہ لے کے پہنچا مکہ. کہا علی کو تو اب ظاہر ہے کہ جس کو ڈسمس کیا ہے علی نے وہ کیسے برداشت کرے گا. اور یہ سب جمع ہوئے مکہ میں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو ان کے قتل کا بدلہ لیں گے. جس کو تاریخ ہے پتہ ہے, وہ پتہ نہیں پتہ تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے. اچھا, اگر قتل کا بدلہ لینے میں آپ اتنے سنسیئر ہیں تو آپ مدینہ جائیں گے نا, پھر آپ بصرہ کیوں جائیں گے؟ پھر بصرہ میں ہوئی جنگ جمل. اس کا جواب تاریخ آج تک دینے سے قاصر ہے کہ اگر نیت سچی تھی تو بصرہ میں کیا تھا معاملہ. اس لیے کہ صاف بات ہے, بصرہ میں جا کر وہاں پر اپنی حکومت کو قائم کر کے, علی کے گورنر کو ڈسمنٹل کر کے, اور بصرہ سے نکل کر کوفہ آ کر اگر ہم نے اپنا اقتدار قائم کر لیا تو خلافت علی ختم ہو جائے گی. نعرہ تھا قتل خلیفہ کا, انہی علی کے مقابل پر کہ وہ علی جو پانی بھجواتے رہے تھے, وہ علی جو کہتے رہتے کہ بھوکا نہیں مارا جا سکتا, پیاسا نہیں مارا جا سکتا. اچھا, اگر کسی کا کوئی قتل ہو جائے تو جو فوراً امیڈیٹ وارث ہے وہ کہے گا نا کہ میں چاہتا ہوں انتقام لوں. جو ان کی زوجہ تھی, ان کا نام ہے حضرت نائلہ, وہ تو اپنے شوہر کو یہ کہتی رہی تھی کہ کسی کی بات نہ سنیے, کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے سوائے علی کے. جی, علی آپ کو پانی بھجوا رہے ہیں, علی آپ کو کھانا بھجوا رہے ہیں, باقی کوئی نہیں چاہتا کہ آپ زندہ رہیں. انہی کو بعد میں حاکم شام نے خط لکھے کہ آپ میری زوجہ بن جائیں. بعد میں اسی وقت جب یہ معاملات سارے ہو رہے تھے اور بغاوت ہو رہی تھی تو انہوں نے خط لکھا ہے حاکم شام کو, کیونکہ کزن ہیں, ایک ہی قبیلے سے ہیں, کہ میری مدد کو آؤ اور لشکر بھیجو. اور اس نے ایک لشکر بھیجا ہے اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ مدینہ میں داخل نہیں ہونا, باہر کھڑے رہنا خالی. ہم کیوں انوالو ہوں؟ اور بعد میں انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو مار دیا گیا خلیفہ کو, ٹھیک ہے واپس آ جاؤ. جی, تو یہ
مظلومانہ تاریخ ہے کہ مولا کائنات کیسے مظلوم ہے. بہرحال لشکر چلا اور لشکر چلتے 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 جب بصرہ تک پہنچا ہے تو 20,000 کا لشکر تھا, کیونکہ راستے میں جو آتا تھا یا اپنے ساتھ ملاتے تھے, اگر نہیں مانتا تھا تو قتل کر دیتے تھے. 600 اصحاب امیر المومنین کو شہید کیا گیا راستے میں. اور علی کو اطلاع پہنچی تو علی نے کہا کہ نہیں, یہ ظلم نہیں ہو سکتا, میری خلافت میں ظلم نہیں ہو سکتا. اور علی ابن ابی طالب چلے. 700 کا لشکر تھا خالی علی کے پاس شروع میں. اب میں کہنے لگا ہوں, امیر المومنین نے امام حسن کو بھیجا کوفہ. امام حسن سے بڑھ کر تاریخ میں کوئی خطیب گزرا نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے نا, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علی کے بعد تاریخ کا سب سے بڑا شجاع خطیب اور شجاع مرد مجاہد میدان جنگ کا کون ہے, آپ کے ذہن میں فوراً نام آنا چاہیے ہر ایک سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. آج حسن کے بیٹے کا ذکر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان مراحل سے گزرنا دیکھو ضروری ہے. دیکھو بیٹا صرف سلوات بھجوا دو گے؟ چلے یہ اولی. اچھا میرے ساتھ رہنا کہ اب مولا کائنات نے امام حسن کو بھیجا. 9,000 امام کے خطبے سے تیار ہوئے علی کے لشکر میں شامل ہونے نے. یہ جو کوفے والوں کی مذمت کی جاتی ہے نا بار بار, بس کوفے والے یہ کوفے والے وہ, یہ بھی ایک سازش ہے, ذرا ذہن میں سمجھ کے. میں نہیں کہہ رہا کہ سارے اچھے تھے, ہر شہر میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جنہوں نے ساتھ دیا ہے اہل بیت کا ان میں سے اکثریت بعد میں کوفے والوں ہی کی ہے. خود کربلا میں اب عبداللہ حسین السلام کے لشکر میں حبیب نے مظاہر کہاں سے, مسلم نے وسجہ کہاں سے, زہیر قین کہاں سے, آپ ترتیب بنائیے تو آپ کو تقریباً 50% لشکر امام حسین علیہ السلام کا کوفہ سے بنے گا. باقی تو پھر بنی ہاشم والے. ہمارا سوال یہ کہ کوفے والوں سے کہتے ہو مدینہ والے کہاں ہیں, مکہ والے کہاں ہیں؟ مولا کائنات کے ساتھ اب وہ لشکر مل گیا. علی کا لشکر ہے 10,000, وہاں سے 20,000. علی ابن ابی طالب نے فوراً جنگ نہیں شروع کی, خدا کی قسم نہیں. علی آخر وقت تک صلح کے لیے کوشش کرتے رہے. صلح امام حسن علیہ السلام بھی ہوئی نا بعد میں, تو علی کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہو. بلکہ پہلے تو اگر آپ اس جملے کو سمجھ پائیں تو پھر لطف آئے گا. علی نے کہا جو وہاں پر سردار ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ مولا نے کہا کہ کیوں لڑیں دونوں لشکر, آ جاؤ مباہلہ کر لیتے ہیں ہم دونوں. میں تو وہ ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ مباہلہ میں گیا تھا, آ جاؤ مباہلہ کرتے. یول ہاں, تو جس کو اپنی سچائی پر یقین ہے وہی تو کرے گا مباہلہ. ہائے 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 ہائے, کہا مباہلہ کر لیتے, ہم مباہلہ کر لیتے. کہا نہیں مباہلہ تو نہیں ہوگا, جنگ ہوگی. مولا نے کہا نہ کرو جنگ, یہ ایک فتنہ ہے, یہ سازش ہے. خیر قبول نہیں کیا گیا. تب بھی علی جیسا واقعاً شریف النفس با کردار, وہ رسول اللہ کا وصی اور اللہ کا ولی, کہ علی نے کہا پھر بھی ہم پہلا حملہ نہیں کریں گے, تلوار ہم نہیں چلائیں گے, پہلا تیر ہم نہیں چلائیں گے. اور مولا کائنات نے اپنے لشکر میں کہا کہ تم میں سے کون ہے تیار کہ جو قرآن لے کر جائے اور ان سے قرآن پر حجت کو تمام کرے اس لشکر میں کے سامنے جا کر. لیکن یاد رکھو جیسے تم قرآن لے کر جاؤ گے اور چاہو گے کہ ہم قرآن سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو تم زندہ نہیں واپس آؤ گے, تیر چلیں گے وہاں سے. تو کون ہے جو والنٹیرلی جانے کو تیار ہے؟ مسلم ابن عبداللہ تیار ہوئے, قرآن لے کر چلے. ایک طرف 20,000 کا لشکر, ایک طرف 10,000 کا لشکر. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں علی کے لشکر سے آیا ہوں, گویا قرآن ناطق کے لشکر سے, قرآن صامت کو لے کر آیا ہوں کہ ہم سے گفتگو کرو, وہیں سے تیر چلے. اور اتنے تیر چلے کہ حضرت مسلم ابن عبداللہ کی وہیں پہ شہادت ہوئی. علی نے کہا بس پہلا تیر وہاں سے چل چکا ہے, ساری حجت تمام ہو چکی ہے. وہ علی کی ذوالفقار جو 25 سال سے نہیں نکلی تھی. یہ حق بنتا ہے نعرے کا یہاں پر جی. علی نے کہا, علی کا خطبہ ہے وہاں پر, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی جنگ کرنا بھول گیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ علی تلوار چلانا بھول گیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے,
میں کیا عرض کروں، جمل صفین نہروان پڑھتے ہوئے گجب کیفیت آتی ہے کہ علی ابن ابی طالب اس وقت 58 برس کے علی، 58 برس کے علی جمل میں، بلکہ شاید 59 برس کے تاریخ کے اس روایت کے ساتھ، اور پھر صفین میں 60 برس کے علی، اور نہروان میں 61 برس کے علی. بظاہر وہ بوڑھا شیر، لیکن شیر تو بوڑھا ہوتا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کا شیر ہے، یہ رسول اللہ کا شیر ہے. کیا عجب کہا ہے، میں جھوم رہا ہوں اپنے اندر. انیس نے کہا ہے، 2 مصرے ہیں سن لینا. علی نہروان میں تھے 61 برس کے، عباس کربلا میں تھے 34 برس کے. انیس لکھتے ہیں 2 ہی جوان ہیں بس 2 جہان میں. دو ہی جوان ہیں، دیکھو موقع آ گیا ہے، 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. آخر میں، ابھی نہیں، آخر میں. یا علی، وہ ذوالفقار جو 25 سال سے نہیں نکلی تھی، علی نے بے نیام کی. کہا تم نے پہلا تیر چلایا ہے. ہم نے کہا مباہلہ کرو، تم نے نہیں مانا. ہم نے کہا قرآن سے فیصلہ کرو، تم نے نہیں مانا. ہم نے کہا حتیٰ یہ مولا کائنات نے کہا کہ ہم گفتگو کر لیں کچھ وفد بنا کر آپس میں، تم نے نہیں مانا. اور تم نے شہید کیا ایک مظلوم کو جو تم سے قرآن سے بات کرنے آیا تھا. اب حجت تمام ہو چکی ہے. اور پھر علی ابن ابی طالب نے کیا عجب جلال حیدری ہے، فرمایا میں علی اور علی کے داہنے جانب مالک اشتر اور بہنے جانب محمد ابن ابی بکر، سامنے رکھا تھا بھائی کو ذہن میں نا، پہلی صف میں علی، داہنی طرف مالک اشتر، بہنی طرف محمد ابن ابی بکر، علی کی پشت پر حسن ابن علی. علی کی پشت پر، علی کی علی، علی کی پشت پر حسن ابن علی، داہنی طرف کمیل ابن زیاد، بہنی طرف میثم تمار. حسن کی پشت پر حسین ابن علی، داہنی طرف عمار یاسر، بہنی طرف محمد ابن حنفیہ. اب آئے کسی میں جرأت ہے؟ ہائے 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 ہائے. اور علی نے سب سے پہلے محمد حنفیہ کو بھیجا لڑنے کے لیے آگے. وہ گمسان کا رن ہے. علی نے کہا جب تک کہ اونٹنی وہ ختم نہ ہو، اچھی نیت سے مولا کائنات نہیں چاہتے تھے، مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خون خرابہ ہو، کوئی فساد ہو، لیکن جب تک یہ اونٹنی کا نماد باقی ہے اس وقت تک جنگ ہوتی رہے گی، جنگ رکے گی نہیں. محمد حنفیہ کو بھیجا جو علی کی اولاد سے ہیں، لیکن قبیلہ بنو زبہ اس اونٹنی کے گرد پہرا دے رہا تھا اور کوئی قریب نہیں پہنچ سکتا تھا. محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. مولا کائنات نے خطبہ دیا تزول الجبال ولا تزل، اے محمد حنفیہ پہاڑ ہٹ جائے لیکن اپنے مقام سے نہ ہٹنا، دشمن کی آخری صف پر نگاہ رکھنا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا. لیکن آ کے کہتے ہیں کہ بابا میں جتنا بھی کوشش کر لوں میں پہنچ نہیں پا رہا. بس جیسے محمد حنفیہ واپس پلٹے، علی نے حسن ابن علی کو دیکھا، علی توجہ رکھنا. علی نے حسن کو دیکھا، اپنا نیزہ حسن کے حوالے کیا. علی ابن ابی طالب نے حسن ابن علی کو میدان کی طرف اشارہ فرمایا اور حسن ابن علی چلے وہی روب و جلال حیدری کے ساتھ، وہی اپنے بابا کے جلال کے ساتھ
چہرے پر وجہ لائی، چہرے پر سرخی جلالت نمودار تھی. پہلا ہی حملہ کیا، میمنے کو پلٹ دیا، میسرے کو الٹ دیا، قلب لشکر پہ پہنچے اور مولا حسن علیہ السلام نے اس اونٹنی پر اس نیزے کو مارا. جیسے ہی اونٹنی پر مارا وہ اونٹنی نیچے گرنے لگی. وہاں پر محمل تھا، محمل پر جو مستور تشریف فرما تھی وہ بھی نیچے آنے لگی. ایک مرتبہ جیسے ہی نیچے گری ایک اور شخص آیا، اس نے ہاتھوں میں تھاما، سنبھالا. انہوں نے فوراً کہا تمہاری کیسے جرأت ہے کہ ایک ایسی مستور کو جس کا مقام یہ ہے تم ہاتھ لگاؤ، اپنے ہاتھوں میں لے لو. انہوں نے نقاب کو الٹا، ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر تھے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم علی ابن ابی طالب کو آؤٹ سمارٹ کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے، حق تو یہی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا علی کی شرافت اور عظمت کا کہ اس کے بعد جب واپس بھی بھیجا جی، اور فقط بھائی کے ساتھ نہیں 40 گھڑ سواروں کے ساتھ بھیجا. اور جب وہ مدینے پہنچی تو انہوں نے خود یہ کہا کہ علی نے انصاف نہیں کیا. علی نے کیوں انصاف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا علی نے انصاف نہیں کیا. بصرہ تک تو تشریف لائی تھیں سب کے ساتھ، لیکن علی نے انصاف نہیں کیا کہ مجھے 40 مردوں کے ساتھ بھیجا. اور پھر وہاں سب نے نقاب کو الٹا اور سب کی سب عورتیں تھیں جو گھڑ سوار تھے. علی کی حکمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. جی تو بات مل کے کہنا یو علی. جی کل یہیں سے بات شروع کروں گا. مصائب کا بیان اب ان مجالس میں ہونا اور زیادہ وقت کے ساتھ ضروری ہے. کل یہیں سے ربط دیتے ہوئے صفین کا بیان شروع کروں گا انشاءاللہ سے. کل تو عباس ابن علی صفین کل تو دن ہی بنتا ہے. جی کل تو دن ہی یہی بنتا ہے. سبحان اللہ. تو کل صفین کا بیان ہوگا، شجاعت حیدری کا بھی بیان، شجاعت حسنی کا بھی بیان، شجاعت حسینی کا بھی بیان، اور ان سب کی شجاعت جس میں تلخیص ہو کر جس کا اظہار ہو جائے مجموعی طور پر شجاعت عباس ابن علی کا بھی بیان. جمل حسن کی پہلی جنگ ہے، صفین عباس کی پہلی جنگ ہے. ایک نعرہ تو لگاتے ہیں آپ مولا علی کی خوشنودی کا. عباس اللہ یا رسول یا عباس یا عباس. تاریخی نعرہ اس اشرے کا. جی جی یقین کرو جب اس اشرے کا عنوان سوچا تھا تو باقی تو تمہیدیں ہیں، بدر و خیبر و خندق و خیبر، وہ تو دل یہ تھا کہ میں اپنے جوانوں کو جمل سمجھاؤں. جی جی میں اپنے جوانوں کو صفین نہروان سمجھاؤں اور وہ عرض کرو. تو بس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ ان مرحلوں سے گزرنا ضروری تھا تاکہ جمل تک پہنچو اور تاکہ صفین تک پہنچو، نہروان تک. انشاءاللہ 2 دن رہ گئے، صفین کا بیان، نہروان کا بیان یہ باقی ہے اور موضوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی اور اہل بیت علیہ السلام کی تائید رہی. عزیزوں تو حسن ابن علی کی شجاعت سے جمل فتح ہوئی ہے. علی تو ہیں فاتح، اس میں تو خیر کوئی شک ہی نہیں، لیکن اگر پوچھا جائے اصل جنگ جمل کے فاتح کا نام تو حسن ابن علی. وہی بغض تھا مولا حسن علیہ السلام سے جو بعد میں نکلا.
یعنی ایک انسان، اسے کیا ضرورت ہے کہ انسان جو مر چکا ہے اس کے بھی لاشیں پہ تیر مارے جائیں؟ تو کچھ خاص بغض ہے ہاں کہ لاشیں کو بھی نہ چھوڑو، تیر مارے جائیں۔ تیر مارے گئے مولا حسن ابن علی علیہ السلام کے لاش اتھر پر۔ آج یتیم حسن قاسم کا ذکر ہے نا، لیکن پہلے حسن ابن علی کے لاش پہ تیر ایسے مارے گئے کہ واپس جب یہ جنازہ پلٹا ہے، آپ نے امیروں کے جنازوں میں بھی شرکت کی ہوگی اور غریبوں کے بھی۔ کوئی جنازہ ایسا دیکھا ہے جو گھر سے چلا ہو لیکن قبرستان دفن ہونے نہ ملا ہو اور گھر واپس آیا ہو؟ کبھی ایسا جنازہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ فرض کیجئے میں آپ کو بچوں کو سمجھاؤں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایک نماز جنازہ کے لیے آئے امام بارگاہ میں کہیں مسجد میں، اور اب یہ جنازہ نماز جنازہ کے بعد چل رہا ہے، لیکن کہا جائے کہ نہیں جناب قبرستان میں اجازت نہیں ہے کہ آپ لائیں اور واپس گھر لے کے جائیں، کبھی ایسا؟ لیکن یہ رسول کے بڑے نواسے کا جنازہ تھا۔ اتنے تیر مارے گئے کہ وہ جو سفید کفن تھا نا وہ سرخ ہو گیا۔ عباس کو روکا حسین نے، عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے عباس، تلوار چلانے سے روکا۔ ہائے ہائے، محمد حنفیہ کو روکا، مسلم ابن عقیل، سارے شجاع ہیں، حسین ابن علی سب سے بڑھ کر، لیکن کیا حرمت مدینہ کا احترام رکھا امام حسین علیہ السلام نے، کہا نہیں مدینہ میں ہم تلوار نہیں چلائیں گے اس طرح سے، کہ روضہ رسول، کیا پتا تھا پھر کہ اگر اس طرح سے معاملہ بڑھتا تو روضہ رسول کی حرمت یہ لوگ کہاں رہنے دیتے، پھر قبر رسول کی حرمت کہاں رہنے دیتے یہ۔ ہاں جی، لیکن ایک جملہ کہوں گا آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی۔ بی بی زینب نے جب پوچھا، زبان حال پڑھ رہا ہوں، بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہ امت نے تیر مارے ہیں، بہن اس جنازے سے تیروں کو نکال لیں۔ کیا قلب صبور ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا، ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بی بی، مدینہ میں حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر نہ نکالے۔ بی بی جواب دیں گی، مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کربلا میں وہ بہن حسین کے لاشے سے تیر کیسے نکالے جس کے ہاتھ گردان سے بندھے ہوئے؟ آج شہزادہ قاسم کے تبرکات برآمد ہوں گے نا، یتیم حسن۔ دیکھو تبرکات میں بہت سے تبرکات برآمد ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا تو کربلا میں ہوا ہی نہیں تھا تو پھر یہ تبرکات کیوں برآمد ہو رہے ہیں؟ آپ کسی خاص کیفیت کو سمجھ رہے ہیں جو شہزادہ قاسم کے لیے تبرکات برآمد ہوتے ہیں؟ میں خالی ایک جملہ کہوں گا، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تبرکات جو لائے جاتے ہیں نا اس میں خالی وہ نہیں کہ جو کچھ کربلا میں ہوا تو ہم خالی وہ تبرک لے کر آتے ہیں، جس کی حسرت تھی ایک ماں کے دل میں۔ ہاں دیکھو تم سبیلوں پہ پانی پلاتے ہو نا، تو کربلا میں تو پانی تھا نہیں، پلاتے اس لیے ہو کہ کاش مل جاتا سکینہ کو، کاش مل جاتا علی اصغر کو۔ تو بس جب شہزادہ قاسم کا تبرک آئے نا تو بڑے احترام سے، ماں کے دل کی حسرت تھی کاش میں صحرا دیکھ پاتی۔ بار بار آ کر شہزادہ قاسم جو 13 برس کے ہیں، مولا حسن علیہ السلام کی نشانی ہے، آ کے کہتے ہیں شب عاشور جب امام حسین نے نام لیے نا شہداء کے، اس میں شہزادہ قاسم کا نام پہلے نہیں لیا تھا۔ آ کے کہا کہ چچا جان آپ نے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا؟ کہ کیف الموت عندک، اے بیٹا قاسم موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ کہ احلی من العسل، موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے چچا۔ کہ بس کل کے شہیدوں میں فقط آپ کا نام نہیں، آپ کے ننھے علی اصغر کا، ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے۔ قاسم نے تڑپ کے کہا کہ چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس کے مارے گی؟ کہ نہیں بیٹا اصغر، نہیں بیٹا قاسم، میں خود علی اصغر کو لے جاؤں گا۔ لیکن قاسم ضبط نہ کر سکے کہ یہ فوج بے حیا خیموں میں آ جائے۔ میں کہوں گا اے شہزادے کاش شام غریبہ ہوتے، میرا ایک بیمار ماں زینب کی چادر چھین کر چلے گا۔
اب تو یہ رونے کے ایام ہیں، حق یہی بنتا ہے جی، حق یہی بنتا ہے۔ اگلے دن بار بار آ کے کہتے ہیں چچا کیا اب میں چلا جاؤں، کیا چچا اب میں چلا جاؤں، اب میں چلا جاؤں۔ امام فرماتے تم تو میرے بڑے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا بھائی مجھے حسن یاد آتا۔ آ کر بیٹھ گئے اپنی والدہ کے پاس، بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا۔ کہا قاسم اب تک تمہارا لاشا نہیں آیا، اب تک تم اپنے چچا پہ قربان نہیں ہوئے، حجت پہ اب تک قربان نہیں ہوئے۔ کہا اماں میں تو بار بار پوچھتا ہوں جا کے، چچا مجھے اجازت ہی نہیں دیتے۔ کہا بیٹا قاسم یاد ہے تمہارے بابا حسن نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کوئی مشکل وقت آ جائے تو تعویذ کھول لینا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں جو رو سکے۔ ہر باپ تعویذ باندھتا ہے بچے کے شانوں پر کہ میرا بچہ بچ جائے۔ حسن نے تعویذ باندھا تھا قاسم کو، میرا بچہ قربان ہو جائے۔ تعویذ کو کھولا، تحریر تھی مولا حسن علیہ السلام کی، آ کے فوراً امام حسین کی خدمت میں پیش کی۔ امام حسین نے چوما، بھیا حسن کا زمانہ یاد آیا۔ کہا اے قاسم تم تو میرے امام کی تحریر، تم تو میرے امام کا حکم لے آئے۔ لکھا تھا کہ بھیا جب آپ پہ مشکل وقت آئے گا تو میں ظاہری طور پر تو نہ ہوں گا، لیکن میری نیابت میں قاسم کو نہ روکیے گا۔ ہائے ہائے، دیکھو مولا حسن کی خالی ایک اولاد نہیں ماری گئی، عبداللہ ابن حسن بھی شہید ہوئے، جانتے ہو نا، وہ چھوٹا، وہ فقط 10 برس کے تھے کربلا میں، عبداللہ ابن حسن۔ جب امام حسین پر وار ہو رہا تھا نا، اس بچے نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، عباس کے بازو بھی قلم ہوئے تھے، حسن کے بیٹے کے بازو۔ ایک جی مصائب کا بیان ہو رہا ہے، لیکن میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ دیکھو کل تو یہاں مجلس ہوگی، مولا عباس کا ذکر ہوگا، لیکن خیمہ عباس آپ جانتے ہیں وہ مقام جہاں ہر سال مجھے شرف حاصل ہوتا ہے کہ 8 محرم کو میں وہاں پر مولا عباس کی مجلس سے خطاب کروں، تو وہاں بھی مجلس ہوگی مولا عباس کی خیمہ عباس پر 5 بجے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ممبر پر آ کے خطاب کروں۔ آپ سے شرکت کی گزارش ہے، میرے برادران تشریف فرمائیں انشاءاللہ۔ لیکن عباس نے سکھلایا ہے نا قاسم کو حرب کے آداب۔ بس امام حسین نے کہا تم تو میرے بھائی کی تحریر لے آئے، لیکن اب کیسے بھیجیں قاسم کو؟ گلے لگ کر اتنا روئے امام حسین، فغشی علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ کربلا میں پانی نہیں تھا، بی بی زینب کے آنسو بہے۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر قاسم کو بیدار کیا، جیسے ہی قاسم کو بھیجنا چاہتے تھے گریبان، بلا تشبیہ امام حسین نے گریبان لیا، چاک کر دیا، شہزادے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ آپ نے گریبان کیوں چاک کر دیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے، شاید اسے دیکھ کر کوئی تجھ پر رحم کھا جائے۔ ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے۔ تھوڑا سا بیان اور ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کو سوار کیا، قاسم چلے، بے پناہ جنگ کی، کوئی زرہ حضرت قاسم کے اوپر پوری نہیں آتی تھی، یعنی جو حملہ ہوتا تھا وہ سینہ اتھر پہ جا کے لگتا تھا۔ لڑتے لڑتے عمر سعد نے کہا یہ حسن کا شعر ہے، یہ ایسے نہیں مارا جائے گا، اسے گھیر کر مارو۔ ایک شقی نے لکھا ہے مقتل میں کہ پہلو کا نشانہ لیا شہزادہ قاسم کے۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا پہلو شکستہ ہونا تو یاد ہے نا تمہیں؟ جو سمجھ گئے یا زہرا کر کے ماتم کر۔ میں کہوں گا اے شہزادے، آپ کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، لیکن آپ کی دادی فاطمہ الزہرا مدینہ میں زہرا کی پسلی۔ پسلیوں پر وار ہوا۔ اس سے پہلے ایک جملہ اور پڑھتا ہوں، ایک منزل اور بھی ہے۔ ازرق شامی
ایک بڑا پہلوان تھا جس کے 7 بچوں کو واصل جہنم کر دیا تھا شہزادہ قاسم علیہ السلام نے. وہ خود لڑنے کے لیے آیا تھا. امام حسین ریت کے ٹیلے پر تھے, دیکھ رہے تھے اپنے بھتیجے کی جنگ کو. بی بی فضا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں. ہائے ہائے, بی بی فضا نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تشریف لائے امام حسین, شہزادی زینب کو بلا کے کہا کہ قاسم کی ماں سے کہنا ایک عرب کا بڑا پہلوان آیا ہے, ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے, وہ قاسم کے لیے دعا کریں. اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا, لیکن وہ آیا ہے, کھانا کھا کر آیا ہے, وہ پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا. بی بی نے مصلی بچھایا کہ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے قاسم کو فتح عطا کر. ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی, قاسم نے اس ملعون کو بھی واصل جہنم کیا. گھیر کے سپاہیوں نے, فوجیوں نے مارنا شروع کیا. پہلو پر وار ہوا, قاسم گرے. چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا. جو قاتل قاسم تھا وہ چاہتا تھا کہ قاسم کا سر زندگی میں ذبح کر دے. امام حسین نے حملہ کیا. ہائے ہائے ہائے, میں کیا کہوں. جو فوجیں بھاگی بھی تھی نا, وہ سپاہی کو بچانے کے لیے آئیں. امام حسین ایک طرف سے پڑھ رہے تھے. ہائے ہائے, میں کیسے کہوں ان جملوں کو, میرا وجود کانپ رہا ہے. جو داہنی طرف کی فوجیں تھی وہ بائیں طرف تو, جو بائیں طرف کا لشکر تھا وہ دائیں طرف دوڑ گیا. درمیان میں قاسم کا لاشا کہ چچا ادرکنی, چچا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے قاسم پاما. بیٹا سنبھالو بیٹا, یا اللہ. امام حسین پہنچے, مقتل کا جملہ ہے کفلا و عمک, خدا کی قسم اے بیٹا قاسم, تیرے چچا کے لئے بڑا سخت ہے کہ تیری لاش پر ایسے پہنچے کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہو. عزیزو, حسین نے ہر لاشا ہاتھوں میں اٹھایا, لیکن یہ لاشا گٹھری میں اٹھایا. گٹھری کو آخری جملہ, رک جانا, مجھے ایک جملہ کہنے دینا. ایک ہی تو دن ہوتا ہے شہزادہ یتیم حسن. آج امام حسن مدینہ سے آئے ہیں, آج حسین کربلا. مولا حسن کو برسا, اے مولا آپ بڑے مظلوم ہیں, آپ کو زہر دے کر مارا گیا, آپ کے کلیجے کے ٹکڑے, آپ کے بچے کے بدن کے ٹکڑے. امام حسین نے اپنی ابا کو بچھایا. اور دیکھو کچھ باتیں ڈائریکٹ مقتل میں نہیں ہوتی, لیکن دل تو یہی کہتا ہے نا حسین پر یہ وقت ہوگا تو یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائی ہوں گی. ہائے ہائے ہائے, ایک ایک ٹکڑے کو اٹھایا گٹھری میں, گٹھری کو لے کر چلے, در خیمہ پر پہنچے. فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں, لیکن ماں کو نہ دیکھا. بی بی نے کہا بھیا ہاتھ تو خالی ہے, لاش کہاں ہے؟ کہ بہن یہ جو گٹھری دیکھ رہی. قاسم کا لاشا اندر پہنچا. لاشا بی بی ام فروا سے چھپایا جا رہا تھا, ماں کو نہ دکھاؤ, خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے ایسا لاشا آئے. 13 برس کے جوان کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا. فرمایا بی بی زینب سے مجھے ایک مرتبہ تو دیکھ لینے دے, میرا بچہ کیسے شہید ہوا کا حسین پر. بس ماں نے دیکھا, آئے اسے اپنے ہاتھوں کو قاسم کے ٹکڑوں میں رکھا, سر کو کربلا کی زمین پر. پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی.
جب اکبر کا لاشا آیا تھا حسین نے ایک طرف اکبر کا رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا، ایک طرف اپنا بیٹا، ایک طرف بھائی کا بیٹا. حسین لیٹ گئے، کہتے تھے واہ غربتا حسین غریب. یا حسین یا حسین یا